بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل بابا آپ یہ قرآن کی کون سی سورت پڑھ رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا یہ سورہ فیل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہا کی کہانی سنائی ہے. آپ نے سنی ہوئی ہے یہ کہانی؟ نہیں پاپا، میں نے یہ کہانی نہیں سنی. اس کہانی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک الجبار ہے. بابا الجبار کا مطلب بہت غصے والا نہیں ہے؟ ہاں، یہ تو ایک کامن مس انڈرسٹینڈنگ ہے جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ جبار کا مطلب صرف غصہ کرنے والا یا ظلم کرنے والا ہے، بیکاز قرآن میں یہ ورڈ اسی سینس میں انسانوں کے لیے یوز ہوا ہے. لیکن جب یہ ورڈ اللہ کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس کا میننگ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے جب یوز ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے اس نام کا مطلب ہے وہ ذات جس کی مرضی کے اور کسی کی مرضی نہیں چلتی، اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ وہ اپنے حکم کو نافذ کرنے میں پوری مہارت رکھتا ہے اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اب آتے ہیں ہم کہانی کی طرف جو قرآن میں سورہ فیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اوکے بابا جان. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے کا یہ واقعہ ہے جب یمن کا ایک حکمران تھا جس کا نام تھا ابراہا. اس نے ایک بہت بڑا چرچ بنایا تھا، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ سب لوگ کعبہ جا رہے ہیں اور اس کی چرچ کی طرف کوئی نہیں آ رہا تو اس کے دل میں بہت حسد اور تکبر بھر گیا. تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں کعبہ کو گرا دوں گا تاکہ سب لوگ اس کے چرچ میں آئیں. استغفر اللہ، اللہ کے گھر کو توڑنے کا سوچا اس نے؟ ہاں ایسا ہی ہے. اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی. فوج کے آگے ایک ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود. عرب لوگ اتنا بڑا لشکر اور ہاتھی دیکھ کر بہت ڈر گئے. پھر کیا ہوا بابا جان؟ جب وہ مکہ کے قریب پہنچ گئے تو سب لوگ پریشان ہو گئے، مگر جب انہوں نے ہاتھی کو کعبہ کی طرف چلانا چاہا تو ہاتھی نے چلنے سے انکار کر دیا. کبھی ہاتھی بیٹھ جاتے تھے، کبھی پلٹ جاتے تھے، مگر کعبے کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھاتے تھے. سبحان اللہ، ہاتھی بھی اللہ کے بات مان رہے تھے. بالکل. اور پھر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جو کہ ابابیل تھے. چھوٹے پرندے، وہ بھی اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں؟ ہاں بیٹا، اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی کام لے سکتا ہے. اب ہر پرندے کی چونچ میں اور پنجے میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے. جب وہ پتھر انہوں نے گرائے تو بڑے بڑے سپاہی گر گئے اور وہ سارے ہاتھی بھی گر گئے، جیسے آگ کسی چیز کو جلا کر ختم کر دیتی ہے. یا اللہ، پھر اس فوج کا کیا ہوا؟ پوری فوج تباہ ہو گئی اور کوئی بھی نہ بچ سکا، اور جو ابراہا تھا وہ بھی کافی زخمی اور رسوائی کی حالت میں واپس بھاگ گیا. تو سارا، آپ کو سمجھ آئی اللہ تعالیٰ کے نام الجبار کا کیا مطلب ہے؟ بابا اب مجھے سمجھ آیا کہ سورہ فیل اللہ کے نام الجبار کو کیسے دکھاتی ہے. چاہے لشکر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ سب سے بڑا ہے. بالکل. اس واقعے میں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ الجبار ہے جو اپنی مرضی کو ضرور نافذ کرتا ہے. ابراہا چاہے جتنی بھی پلاننگ کر لے، اس کی طاقت اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. جب اللہ نے فیصلہ کر لیا تو اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. مطلب الجبار وہ ہے جو ہر تکبر کو توڑ دیتا ہے اور جس کا فیصلہ کوئی بدل نہیں سکتا. بالکل، یہی اصل معنی ہے الجبار کے. اگر آپ بھی میری طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں اور لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بائے بائے.